فضولیت اور خرافات میں برباد ہونے سے بچیے، زندگی بہت مختصر ہے، اس کو غنیمت جانیے، اور ماہ رمضان کا مبارک جب ہمیں ملا ہے تو اس کو بہت پیار سے گزاریں۔ فضول گوئی سے بچے۔ افضل عبادت وہ ہے جس میں زحمت اور تکلیف زیادہ ہو، جیسے کہ کوئی بیمار ہے اور بیماری کی حالت میں اگر اس شخص نے روزہ رکھا ہے، جیسے کہ کئی لوگوں کو شوگر ہوتا ہے، بی پی ہوتا ہے، تھائرائیڈ ہوتا ہے، اس کے باوجود بھی وہ روزہ رکھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں زیادہ اجر ثواب عطا فرماتے ہیں اور خوب زیادہ ثواب دیتے ہیں۔ تو ان کے روزے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوب زیادہ اجر ثواب عطا فرما دیا ہے، کیونکہ انہوں نے تکلیف کی حالت میں روزہ رکھا ہے، تکلیف کی حالت میں عبادت کی، تراویح پڑھی، روزہ رکھا، نماز پڑھا، اس کے باوجود کام کیا، اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا، درود و سلام پڑھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اجر ثواب کو زیادہ بڑا کر دیا۔ لیکن جو جوان نسل ہے، جو فضول گفتگو میں اپنا وقت گزار دیتے ہیں، جو روزے کی حالت میں بھی روزے کو روزہ نہیں سمجھتے اور یوں ہی وقت گزار دیتے ہیں، تو ان کے لیے نقصان ہے، انہیں بچنا ہے، انہیں قرآن کی تلاوتیں کرنی ہے، ہمیں کنٹینیو پوری نمازیں کرنی ہیں، اس کے بعد قرآن کی تلاوتیں کرنی ہے۔ سوچیے اگر ایک قرآن مجید کا ایک حرف اگر آپ پڑھ رہے ہو تو آپ کو 10 نیکی آپ کے نام اعمال میں لکھی جاتی ہیں، اگر آپ نے ایک پارہ پڑھا تو لاکھوں نیکی آپ کے نام اعمال میں لکھ دی جائیں گی، اور زیادہ تر آپ نے درود کی کثرت کی تو کتنی ساری آپ کو نیکیاں ملیں گی۔ تو روزے کا وقت ہے، اسے فضول گوئی سے بچے، عبادت میں گزارے، اکیلے تنہائی میں اللہ سے اجابہ کرے، گفتگو۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کا اجر ثواب عطا فرمانے والا ہے، کے لیے دعا کرنی چاہیے، اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تو دل کے حال سے واقف ہے، وہی تو دل کے فیصلے کرتا ہے اور وہی تو جاننے والا ہے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ تو روزے کا جو معمول ہوتا ہے تو ہمیں فضول گوئی سے بچنا ہے، قرآن کی تلاوتیں کرنی ہے، حمد و ثنا کرنا ہے، ذکر اذکار کرنا ہے، درود و سلام پڑھنی ہے، اور ہر وقت قرآن کی تلاوت کے بعد بھی پھر ہمیں دعائیں کرنی ہے، نماز کے بعد دعائیں کرنی ہے، تراویح کی نماز ہونے کے بعد میں پھر ہم ذکر اذکار کرتے، اس کے بعد ہم پھر دعا کریں، کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑائیں، خوب گڑ گڑائیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگیں، بے شک وہی دینے پر قادر ہے، وہی قدرت رکھتا ہے۔